بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 جون 2020 BSH آورا۔ آج کا سبق 9ویں کلاس کا اردو کا ادب احمد فیض کی شاعری کے سلسلے میں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ غلام رسول نازکی اور فراق گورکھپوری کی شخصیت اور ان کی شاعری خصوصیات کے سلسلے میں سب سن چکے ہیں۔ اب تیسرے جو ہماری غزل کی کڑی ہے، اس میں بہت زبردست نام ہے فیض احمد فیض کا۔ فیض دنیای شاعری کے افق پر اور عروج پر رہے، اور چونکہ اپنے خاص مزاج کی وجہ سے ایک خاص نظریے کی ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے بہت شہرت کو پہنچے۔ ان کی شہرت نے ان کی شاعری کو بھی پھر رنگ و آہنگ دیا کہ وہ ہند پاک بر صغیر کے بلکہ اردو دنیا کی شاعری میں بہت مقام بلند پر فائز ہیں۔ فیض 1911 کے اندر پیدا ہوتے ہیں سیالکوٹ میں، جو کہ آج پاکستان میں ہے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت ہندوستان پاکستان بر صغیر بنگلہ دیش برما وغیرہ ایک ملک تھا، لہذا اس وقت کے غیر منقسم ہندوستان کے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھے بڑھے۔ ان کے والد چودھری سلطان نام کے اچھے عالم تھے، عربی، فارسی، انگریزی پر اچھی ان کو قدرت حاصل تھی۔ افغانستان کے شہزادوں کے استاد رہا کرتے تھے۔ بعد میں افغانستان کے سفیر رہے برائے انگلستان، سفیر انگلستان برائے افغانستان۔ فیض نے ان سے بہت فیض حاصل کیا اپنے والد سے، لاہور وغیرہ سے ان کی تعلیم ہوئی، پھر وہیں پلے بڑھے اور مختلف اخبارات میں انہوں نے کام کیا۔ خاص طور پہ ملک کے تقسیم ہونے سے پہلے پاکستان ٹائمز ایک اخبار تھا، اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے، لیکن بعد میں کسی سازش کے کیس میں ملوث ہو کر گرفتار ہوئے، اور بعد میں وہاں سے چھوٹنے کے بعد پاکستان چونکہ آزاد ہو چکا تھا اور ملک تقسیم ہو چکا تھا، دو حصوں ملک تقسیم تھا، پاکستان اور ہندوستان، پھر ان کی شاعری کا خاص میدان رہا۔ چونکہ یہ کمیونسٹ تھے اور کمیونزم سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں کمیونزم کی اور انقلابیت کی بو بہت آتی ہے۔ چونکہ کمیونزم جب بھی اس کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ میں لفظ انقلاب آتا ہے۔ یہ انقلاب کا لفظ جو ہے، یہ گویا کہ کمیونزم کا ایک پہچان بن گئی، اس کے ٹریڈ مارک بن گئی انقلاب۔ چونکہ انقلاب سے یہ مراد تھا، اس دور آپ جانتے ہیں کہ کیپٹلزم چل رہا تھا، سرمایہ دارانہ سسٹم، تو اس کے مقابلے میں ایک انقلابی آواز اٹھی تھی لینن کی طرف سے، جس کا وطن اور جس کی میدان کی جو سرگرمی وہ سوویت یونین رہی ہے۔ اور سوویت یونین یہ سب سے جو آج روس تقسیموں کے بعد مختلف حصوں میں بٹ گیا، تھوڑا سا اس کا روس رہا، اس کو سوویت یونین کہتے تھے۔ اس میں سوویت یونین کے اندر ہی بہت زیادہ اس خیال کو، اس فکر کو، کمیونزم کو فروغ ملا، اور لینن اس کے بہت بڑے ایک داعی تھے، تو لینن کے نظریات سے یہ بہت متاثر تھا، اور کمیونزم کو فروغ دینے میں اور اس کی اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کا ایک ترجمان کا مقام ان کو ملا۔ تو فیض کی شاعری اس دور میں خوب پلی بڑھی، کیونکہ پاکستان میں بھی کمیونزم کا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ رہا کرتا تھا، لہذا کمیونزم کے حوالے سے ان کی شخصیت بہت مشہور ہو گئی۔ ان کی شاعری بہت سارے اس کے مجموعے تقریباً 7، لیکن دست صبا کے نام سے ان کی جو شاعری کا مجموعہ ہے، اس نے ان کو شہرت دوام اور شہرت کے بام عروج پر پہنچایا۔ ویسے ان کے مجموعے باقی رندان نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سائنا، شام شہر یاراں، اور میرے دل میرے مسافر، اور ان کی کلیات ہے حرف حرف۔
اسی طرح سے سارے سخن ہمارے، یہ بھی ان کی کتاب ہے جو لندن سے شائع ہوئی ہے، اور لاہور سے ایک کتاب شائع ہوئی بہت بعد میں، نسخہ ہائے وفا۔ فیض کا انتقال 1984 میں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنی زبردست چھاپ رکھتے ہیں اپنی شاعری، اور خاص طور پہ ہند و پاک کی بر صغیر کی جو غلامی کی ہے، جو غلامی کی ہے اور جس پہ قبضہ تھا برطانیہ کا، برٹش راج، سرخ سامراج جس کو کہتے تھے، اس کے خلاف ان کی شاعری نے بہت کام کیا۔ زبردست شاعر ان دنوں میں مشہور ہوئے، اور آزادی ملک میں ان کی شاعری کو بہت بڑا حصہ ہے۔ کلاسیکی شاعری، روایتی شاعری بھی کرتے تھے، لیکن انقلابی شاعری بھی کرتے تھے۔ عاشقانہ لب و لہجہ ہے، لیکن ان کی شاعری میں ہر طرح کے غزل میں ان کے موضوعات پائے جاتے ہیں، اور بطور خاص آزادی ملک کی خاطر جو ان کی شاعری ہے، وہ غزل ان کی بہت شہرت کو پہنچی ہیں۔ اور اس کا جو لہجہ ہے، آپ دیکھیں گے آگے ان کی شاعری میں بالکل غنائی ہے، یعنی کہ اگر کوئی گانا چاہے ان کی غزلوں کو تو آرام سے، بہت وزندار شاعری ہے، آرام سے گا بھی سکتا ہے۔ درد مند دل رکھتے تھے، اور شاعری میں بھی وہی درد مندی اور دل کی آواز اور تاثیر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر سے تعارف ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ان کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، مختصر سی تشریح، اس کو آپ اپنی قلم کاپی پر نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔